أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 30 کا ترجمہ گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ روزی کا پورا نظام اور سسٹم اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے. اللہ رب العزت جو کہ اپنے بندوں سے واقف ہے، بندوں کی ضرورتوں سے واقف ہے، کس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے کسی کو زیادہ روزی دی ہے اور کسی کو کم دی ہے. ایک روایت نقل کی گئی ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بعض بندوں کے لیے مالداری ہی مناسب ہے. یعنی جب تک وہ مالدار ہے وہاں تک ایمان پر باقی رہنے والے. اگر ان سے مالداری چھین لی جائے تو وہ ایمان پر بھی باقی نہ رہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کو مالداری دے رکھی. بعض بندے وہ ہیں جن کے لیے فقیری ہی مناسب ہے کہ اگر ان کو دولت دے دی جائے تو وہ کیا ہو جائے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جائے. اس لیے بعضوں کے لیے اللہ رب العزت نے فقیری کو پسند فرمایا. بعض بندے وہ ہیں جن کو تندرستی ہی ایمان پر روکے ہوئے ہیں. اگر ان کو بیماری لگ جائے تو وہ شکوے شکایت کرنے لگے اور ان کا ایمان پر باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے. اور بعض بندے وہ ہیں جن کے لیے بیماری ہی مناسب ہے کہ بیماری ہی کی بنیاد پر وہ ایمان پر ٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو صحت اور تندرستی مل جائے تو ممکن ہے وہ لوگ اللہ کو بھول جائے اور ایمان پر بھی باقی نہ رہے. اس لیے تمام حالات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے روزی کی تقسیم فرمائی. اسی طرح صحت، تندرستی، بیماری سب کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے لوگوں کے احوال کو جانتے ہوئے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ اپنے بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اس کے بعد جو آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، یقیناً اولاد کو مار ڈالنا، قتل کر ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے. ایک نیا حکم اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں کہ اپنی چھوٹی اولاد کو ناحق قتل مت کرو. خشیت املاق، تنگی کے ڈر سے کہ مہنگائی بہت ہے، ایک اور بچہ ہو گیا تو پہلے سے اتنے ہیں، ایک بڑھ جائے گا تو کیا کھائے گا مہنگائی کے دور میں. نحن نرزقهم، وہ جو آئے گا اس کی روزی بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم دیں گے، ہم دیتے ہیں. وإياكم، اور تمہیں بھی تو ہم ہی کھلاتے ہیں. اس لیے محتاجی اور فقر اور غریبی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرنا. یہ حکم جب نازل ہوا اس وقت عرب کا حال یہی تھا کہ وہ اپنی چھوٹی اولاد کو قتل کر دیتے تھے. اولاد کو قتل کرنے کے الگ الگ ریزن تھے، الگ الگ وجوہات تھے. اور اولاد کو قتل کرنے میں خاص کر کے جو لیڈیز ہوتی، لڑکی ہوتی، اس کو خاص طور سے قتل کر دیا کرتے تھے. چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور رو رہے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور اسلام سے پہلے ہم تو جاہلیت کا دور گزار رہے تھے، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اوہام پرستی میں مبتلا تھے، ہر چھوٹی موٹی چیز کی پوجا کر لیتے تھے۔ اس دور میں ہمارا ایک بڑا گناہ یہ بھی تھا کہ ہم اپنی چھوٹی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی، وہ بچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن لڑکی تھی اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک روز ہوا یوں کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا، بچی سمجھے کہ باپ کہیں گھمانے کے واسطے لے جا رہے ہیں، کہیں رشتہ داروں کے پاس لے جائیں گے، بچی بہت خوش تھی۔ اس کو لے کر میں نکلا، بستی کے قریب ایک کنواں تھا، وہاں جا کر میں نے پکڑ کر اس بچی کو اس میں ڈال دیا۔ آخری جو الفاظ بچی کے تھے وہ بھی یہی تھی، اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرے ابا اے میرے ابا کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر بہت روئے، آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، روتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، چونکہ اس وقت تم مسلمان نہیں تھے، اب ایمان لے آئے ہو، اور ایمان لانا اور اسلام لانے کی وجہ سے آگے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب تم اجسر نو اعمال کرو۔ خیر یہ ایک واقعہ نہیں تھا، کئی سارے واقعات ایسے پیش آتے تھے عرب کے اندر کہ وہ اپنے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ لڑکیوں کو قتل اس وجہ سے کرتے تھے کہ لڑکی ہوگی بڑی ہوگی، اس کا نکاح کروانا پڑے گا، شادی کروانی پڑے گی، اور شادی کروائیں گے تو کوئی ہمارا داماد بنے گا۔ اس میں ان عربوں کو بہت شرم آتی تھی کہ کوئی ہمارا داماد بنے اور ہمیں اس کی عزت کرنی پڑے، شرم آتی تھی، اس وجہ سے وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور بعض عرب اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر، بھگوان کے نام پر بلی چڑھا دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی منت مانی کہ اگر میری منت پوری ہو گئی تو میں اپنے ایک لڑکے کو ذبح کروں گا، اور ہوا بھی ہے کہ انہوں نے جس چیز کی منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب وہ نظر جو مانی ہے اس کو پورا کرنے کا وقت آیا تو عبد المطلب کے تو 10 بیٹے تھے، سب بیٹوں کو لے کر کعبہ کے پاس آئے۔ اب یہ طے کرنا باقی تھا کہ 10 میں سے کس کو قتل کریں، کس کو ذبح کریں۔ چنانچہ عربوں کی عادت تھی کہ فال نکالتے تھے، چٹھی ڈالتے تھے، قرآن دازی ہوتا تھا، جس کا نام نکلے اس کو ذبح کیا جائے، یا پھر تیر ڈالتے تھے، وہ جس کے نام پر لگتا اس کو ذبح کرنا ہے۔ جب فال کھولا گیا تو چٹھی میں نام کس کا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام آیا۔ دادا عبد المطلب تو پوری تیاری کے ساتھ تھے کہ جس کا بھی نام آئے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، منت پوری کر دی۔ عبداللہ کا نام آیا تو بھی تیار تھے ذبح کرنے کے واسطے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ کی پشت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی باقی تھا۔ تو قریش نے ان کو سمجھایا عبد المطلب کو کہ دیکھو آپ یہ اولاد کے ذبح کرنے کا جو سسٹم ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم نے یہ طریقہ شروع کیا، قریش سب سمجھا رہے ہیں عبد المطلب کو، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، پھر بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ طریقہ شروع کیا اور ہم سب اپنی اولاد کو ذبح کرنے لگے تو پھر ہماری تعداد کم ہو جائے گی، میجورٹی پھر ہماری باقی نہیں رہے گی، اس لیے آپ کام کریے، اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیجیے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیجیے۔ چنانچہ عبداللہ کی جان تو بخش دی، ذبح نہیں کیا، لیکن ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عربوں کے وہاں اولاد کو ذبح کرنے کا رواج تھا۔ خود قرآن نے بھی 2 جگہوں پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ بعض لوگ چھوٹی اولاد کے بارے میں منت مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کسی عورت نے پوچھا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرے وہاں لڑکی پیدا ہوگی تو میں اس کو ذبح کروں، اوپر والے کو خوش کرنے کے واسطے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کی جگہ پر آپ فدیہ دے دیں، 100 اونٹ دے دیں جان کے بدلے میں۔ اب وہی سلسلہ اولاد کو ذبح کرنے کا، قتل کرنے کا ہمارے ملک میں بھی بعض علاقوں میں پایا جاتا تھا کہ اولاد کو، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کبھی کبھی اخبار میں یہ پڑھنے کو مل جاتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بلی چڑھا دیا، بھگوان کے نام پر، اوپر والے کے نام پر اس کو خوش کرنے کے واسطے اس کا گلا کاٹ دیا۔ ایسی چیزیں آج بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن نے اس پر روک لگا دی، پابندی لگا دی، اور خاص کر عرب کے وہاں لڑکیوں کے معاملے میں بہت سنگینی تھی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو جس کے گھر پیدا ہوتی اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، اس کو سماج اور معاشرے میں شرم محسوس ہوتی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی کہ مبارک ہو تمہارے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، مارے شرم کے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے میں بڑھ آتا، اور اس کو سمجھ نہیں پڑتی، دو ہی آپشن اس کے ساتھ وہ رکھتا، یا تو رسوائی کے ساتھ لڑکی کو زندہ رکھیں، اس کو اپنی رسوائی سمجھتے تھے، یا تو پھر لڑکی کو زندہ دفن کرتے، قتل کر۔ یہ طریقے تھے۔ اس زمانے میں بھی کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے، ذبح کر دے، چاہے اللہ کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، یا روزی اور روٹی کے خوف سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پتا چلتا کہ فلاں گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جائے یا لڑکی کو ذبح کر دیا جائے، تو وہ لوگ ان کے گھروں پر جاتے اور ان سے ان کی اولاد مانگتے کہ آپ اس لڑکی کو قتل نہ کریں، ذبح نہ کریں، زندہ دفن نہ کریں، آپ ہمارے حوالے کریں۔ وہ ان سے لڑکیوں کو لے آتے اور پھر لڑکیوں کی پرورش کرتے، ان کو بڑا کرتے، جب جوان ہو جاتی ان کے ماں باپ کے پاس واپس لے جاتے اور ان کو سمجھاتے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی اولاد واپس لے لو یا پھر ہم ان کا نکاح کروا دیں۔ اس طریقے سے اچھے کام کرنے والے کچھ لوگ تھے، لیکن ایک عام رواج، ایک عام ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ لڑکی کی پیدائش کو سماج اور معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، اس کو اپنے لیے رسوائی اور ذلتی کا سبب سمجھتے تھے۔ تو ایسے موقع پر دو چار آدمی ایسی کوشش کر بھی لیتے لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں تھا، کیونکہ پورے سماج کا ایک تھنکنگ بنا ہوا تھا، سوچ بنی ہوئی تھی کہ لڑکی یعنی رسوائی کا ذریعہ۔ تو دو چار کی کوششوں سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور نبوت کا آفتاب روشن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی فضیلت بتائی کہ لڑکیاں کیا ہیں۔ صرف لڑکوں کا ویلیو نہیں ہے، لڑکیاں بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتی ہیں۔ رابعہ بشریہ جیسی عورتیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ جتنے بھی ولی اور اولیاء پیدا ہوئے ہیں وہ عورتوں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں کہ مرد ہی نیک بنے، عورتیں نیک نہیں ہو سکتی، عورتیں بھی وقت کی ولیہ بن سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور خود حضور کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سب سے پہلی جو اولاد ہوئی وہ لڑکی ہوئی، اور حضور کی اولاد میں لڑکیاں ہی زندہ رہی، لڑکے جو تھے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے تھے کہ تم لڑکیوں کو رسوائی اور ذلتی کا سبب مت سمجھو، لڑکیاں بڑی بابرکت چیزیں ہیں۔ اور پھر حضور نے ان کے فضائل بتائے اور عرب کو سمجھایا کہ کوئی تمہارا داماد بنے اس میں داماد کا تم پر کوئی احسان نہیں ہے، تم سسر بنے تمہارا ان پر احسان ہے کہ تم نے اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا۔ اور شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساس اور سسر کا بھی ادب اور احترام کرے، اس کو بھی اس کے ماں باپ کا درجہ دیا ہے۔ عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، عورتوں کے حقوق بیان کیے، بلکہ مردوں کے برابر حقوق قائم کیے شریعت نے۔ تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی برکت سے اور قرآن کے سمجھانے سے عرب کے اندر سے رواج نکلا۔ ایک وقت وہ تھا کہ لڑکی کو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اپنے گھر میں رکھنے کے واسطے تیار نہیں تھے، لیکن جب انقلاب آیا، قرآن کی تعلیم پہنچی، حضور کی تعلیم پہنچی، پھر انہی عرب کا حال یہ ہو گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی امامہ، ان کی پرورش کا مسئلہ آیا کہ ان کو کون پالے گا۔
پہلے عرب لڑکیوں کی پرورش کو گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب امامہ کا مسئلہ آیا تو تین صحابی کھڑے ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں لے جاؤں گا، میں پرورش کروں گا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں پرورش کروں گا. حضرت جعفر کہہ رہے تھے کہ میں پرورش کروں گا. اب پورا ذہن چینج ہو گیا، سب تیار ہے لڑکی کی پرورش کرنے کے واسطے. یہ حضور کی محنت کا رنگ تھا، اس کا اثر تھا، اور یہ قرآن کی تعلیم کا اثر تھا کہ جو سماج اور معاشرہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، اب وہ لڑکیوں کی پرورش کے لیے مارا ماری کر رہا ہے. اس طریقے سے قرآن نے ان کے ذہنوں کو چینج کیا. اب وہ دور ختم ہو گیا. آج پھر اسی دہانے پر دنیا کھڑی. آج کے دور میں بھی لڑکیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. دو طریقے کی چیزیں ہیں. ایک تو اولاد، اس کے بارے میں بھی دوسرے مذہب والے جو ہیں ان کی تھنکنگ تو یہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے. مہنگائی بہت ہے، ان کو کھلائے گا کون، کمائیں گے کیسے؟ چونکہ ان کا تو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اللہ پر ان کا یقین نہیں ہوتا. وہ تو یہ سمجھتے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اپنی محنت سے کما رہے ہیں، اور ہمارے بس میں بس ہمارے تو اتنی طاقت ہے کہ دو کو کھلا سکے، اس لیے وہ تو دو میں اسٹاپ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا اثر لے کر بہت سارے مسلمانوں کا دماغ بھی خراب ہو رہا ہے. وہ بھی کیا کہیں کہ بچے دو ہی اچھے، ہم دو ہمارے دو. یاد رکھنا یہ کب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوچ کب جنم لیتی ہے، کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ پر بھروسہ نہ ہو تب. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی. حضور کی تعلیم تو آپ دیکھیے، نکاح کے باب میں حضور نے کیا فرمایا؟ تزوجوا الولود الودود. ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی. دنیا کی جو تھنکنگ اور سوچ ہے اس سے بالکل خلاف. دنیا میں ویگنانک اور فلسفر کئی سالوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ اب اگر بستی بند نہیں ہوئی بڑھنا تو اناج غلہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں 2000 میں ایسا ہوگا، 2012 میں ایسا ہوگا، کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی. آج 2022 میں پہنچے. آج بھی جو نہ سمجھ ہے وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بچے نہیں ہونے چاہیے یا بہت بہت تو 2 ہونے چاہیے. اب دماغ پھر گیا ان کا، کہتے کہ تم بھی 4 پیدا کرو. ان کو خود کو کیا کرنا ہے ان کو خود کو پتا نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ بچے نہیں چاہیے، بستی کم ہونی چاہیے، ایسا کوئی قاعدہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ بچے سب کے 2 ہی ہو یا 1 ہی ہو. اور کبھی بادشاہوں میں کہتے ہیں کہ تم 10 بچے پیدا کرو، 4 پیدا کرو. یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں. لیکن ایک مسلمان کو ماحول کا اثر اس طریقے سے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ماننا ہے روزی اللہ دیتا ہے اور واقعات دیتا ہے. بلکہ حضور نے فضیلتیں بتائی کہ جس کی 3 بہنیں ہو یا 3 لڑکیاں ہو یا 3 بہنیں، اس نے اگر ان کی اچھی طرح پرورش کی، ان کو پالا پوسا، اچھی تعلیم دی، اچھے اخلاق سکھائے اور اچھی جگہ پر اس کا نکاح کر دیا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور 2 ہوئے تو 2 بہنیں اور 2 لڑکیاں. حضور نے فرمایا کہ 2 کے بارے میں بھی یہی فضیلت کہ 2 بہنوں کی پرورش کی، ماں باپ نہیں تھے، بھائی نے پرورش کی بہنوں کی، یا اپنی خود کی 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کو پالا پوسا، اخلاق سکھائے، دین کا تھوڑا علم سکھا دیا جتنا ضروری تھا، اور اچھا ٹھکانہ مل گیا اور ان کا نکاح کروا دیا، تو اللہ رب العزت اس کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. حضور نے تو ان کی فضیلت بتائی. اور شادی بھی ایسی عورت سے کرنے کو کہا جو زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کیسے پتا چلے گا کہ عورت زیادہ بچے دے گی، زیادہ بچے جنے گی؟ علماء نے اس کا حل بتایا کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھو. تمہاری جو سانس بننے والی ہے اس عورت کو دیکھو کہ اس کی کتنی اولاد. اگر ان کے زیادہ بچے ہیں تو سمجھ لو کہ اسی کی اولاد ہے، اس کے بھی زیادہ بچے پیدا ہو. اصل مسئلہ تو اللہ رب العزت پر آپ کو کتنا یقین ہے اس کا ہے. حضور نے یوں ہی تھوڑی فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کل قیامت کے دن تمہاری تعداد پر اور میجورٹی پر میں دوسرے نبیوں کے سامنے فخر کروں گا کہ دیکھو میرے کتنے ہیں ماننے والے. یہ کب ہوگا؟ جب امت میں کثرت ہوگی تو ہی ہوگا نا. جنت کی 120 صفیں لگی جنتیوں کی، اس میں سے 80-23 امت کی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ میرے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں. پھر ہم کیوں پیچھے رہے؟ اللہ رب العزت دے رہے ہیں تو کیا پرابلم؟ مہنگائی
آدمی کا نطفہ منی کا قطرہ جب ماں کی رحمدانی میں جگہ پکڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ طے کر لیتے ہیں کہ اس نطفے کے ذریعے ہمیں اولاد دینی ہے، لڑکا یا لڑکی، جب روح پھونکنے کا وقت آتا ہے 4 مہینے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کی روزی لکھ دو، اسی وقت اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اور یہ نیک بنے گا کہ بدبخت بنے گا وہ بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ جب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے روزی لکھ دی پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہماری جو سوچ بگڑ رہی ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، یہ جیسے عرب کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد گلا گھونٹ دیتے تھے یا کنویں میں پھینک دیتے تھے، مٹی کے نیچے دبا دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، اس کے لیے تو سخت سینہ چاہیے۔ آج کے ترقی کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ماں باپ جو بہت مشفق ہوتے ہیں، بہت رحم دل ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ٹیکنالوجی کے دور میں سونوگرافی آ گیا، پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ اب جیسے ہی پتا چلا کہ لڑکی ہوگی تو پھر کیا کہتے ہیں کہ حمل گرا دو، ساکت کر دو۔ یہ بھی خون ہے، آپ قتل کر رہے ہیں ایک جان جو دنیا میں آنے والی، آپ اس کو روک رہے ہیں، کسی کو اجازت نہیں حمل گرانے کی۔ ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں اجازت مل سکتی ہے کہ اس حمل اگر ٹھہر جاوے تو مسلمان ماہر تجربہ کار ڈاکٹر، مسلمان یاد رکھیے ڈاکٹر بھی مسلمان، ورنہ وہ جو سرکاری میں اس میں آتے وہ تو یہ کیا کہتے ہیں جان کا خطرہ ہی ہے، آپ کو آپریشن کر کے کٹ کرنا پڑے گا، ان کو تو اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کی تعداد کم رہنی چاہیے۔ مسلمان ماہر ڈاکٹر کہے کہ یہ حمل اگر رہ گیا اور پرورش پایا اور اس میں روح پھونکی گئی تو پھر ماں کی جان کو خطرہ ہے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے گی کہ پوری زندگی پھر یہ اپاہج بن کے رہے گا، یا آنے والے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسی کوئی سنگین صورتحال پیش آ جائے اور مسلمان ماہر تجربہ کا دیندار ڈاکٹر یہ بتاوے تو اس وقت بھی 4 مہینے نہ ہوئے ہو، 4 مہینے سے پہلے ہو تو آپ کو اجازت مل سکتی ہے حمل گرانے کی۔ اگر 4 مہینے ہو گئے تو آپ کو اس کے اندر جان آ گئی، روح ڈال دی گئی، اب آپ کو اجازت نہیں ملے، پھر اللہ رب العزت جس پوزیشن میں دے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ پوری بات کا خلاصہ یہ کہ مہنگائی کے در سے اور کیسے کھلائیں گے، کیسے اس کا پورا کریں گے، خرچے کیسے پورے کریں گے، اس خوف سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ دنیا میں آنے سے اولاد کو روکنا یہ بھی ان کا قتل ہے۔ یہ جو سمجھا رہا ہوں کہ آنے ہی نہیں دیتے، حمل رہے ہی نہیں، ایسی دوائیاں لیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی مقصد صرف یہی ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو کیا کھائیں گے کیا کھلائیں گے، تو آپ آنے والے اولاد کو قتل کرنے کی گناہ میں مبتلا ہے۔ ہاں کوئی اچھا آپ کا یہ ہے کہ بھائی 2 بچوں کے بیچ میں مناسب گیپ رہے تاکہ پہلے جو بچہ آ چکا اس کی پرورش صحیح طریقے سے ہوئے، تربیت اچھی طریقے سے ہوئے، تو پہلے اور دوسرے میں گیپ رہے، اس لیے بیچ میں آپ کو ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے حمل نہ رہے، تو آپ کو اس نیت سے اجازت ملے گی کہ 2 میں مناسب گیپ رہے۔ باقی اس لیے کہ کون کھلائے گا، کیسے کھلائیں گے، اتنے زیادہ بچے ہوں گے تو کیا کریں گے، آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ قرآن نے 2 جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اور اگر کسی نے حمل میں بچے کو مار دیا یا دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد اس کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا قرآن میں یہ بھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل اللہ رب العزت پورے قہار کے ساتھ ہوں گے میدان حشر۔ اللہ کا ایسا خوف سب پر طاری ہوگا کہ انبیاء کرام بھی ہمت نہیں کریں گے اللہ سے بات چیت کی، کلام کرنے، کسی کی سفارش کرنے کی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت غضبناک ہونے کی حالت میں ان لڑکیوں سے اور ان اولاد سے پوچھیں گے جن کو بچپن میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر تمہارا کون سا گناہ تھا کہ تم کو بچپن میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے ہم کو ذبح کیا تھا۔ پھر اس وقت ماں باپ کا انجام کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، خون کا گناہ لے کر اٹھیں گے۔ اس لیے بہت بڑا گناہ ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آج کی یہ جو آیت پڑھی، آیت نمبر 31، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے اور روزی اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ابھی آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ قلت ہو گئی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، چند لوگوں کے نفع کی خاطر مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہونا بند ہو گیا ہو یا جتنے آبادی ہیں ان کو کھانا نہ مل رہا ہو،
ایسی چیزیں نہیں. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت سب کو کھلا پلا رہے ہیں. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور خاص کر کے مسلمانوں کو تو اس سے بہت دور رہنا چاہیے. تو آج میں ہم نے درس میں 2 آیتیں پڑھی. پہلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حالات کے مطابق فیصلے فرماتا ہے. وہ حکمتوں والا ہے، حکیم ہے. حکمت کے تقاضے کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ کسی کے لیے تنگی بھی ہو تو ابھی ان کے لیے اپنے اولاد کو قتل کرنے کی کوئی اجازت ملے گی نہیں. ممکن ہے کہ غریب ہو اور شادی کی اور اولاد کی برکت سے اولاد اپنا نصیب لے کر آئی اور ماں باپ کے دن سدھر گئے، ان کی مالی پوزیشن اچھی ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں.